ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى۔ تم کھاؤ طیب پاک چیزوں میں سے، جتنی پاک چیزیں ما رزقناکم جو بطور رزق ہم نے تمہیں عطا کی ہیں، ولا تطغوا فیہ اور اس معاملے میں تم سرکشی نہ کرو، فیحل علیکم غضبی تو ان معاملات میں سرکشی کرنے والوں پہ میرا غصہ اترتا ہے، غصہ جائز ہو جاتا ہے، حلال ہو جاتا ہے۔ وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى جس پہ غصہ اترے میرا فقد ہوا تحقیق وہ تو گر گیا، رسوا ہو گیا، نادام ہو گیا، ناکام ہو گیا۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى اور بے شک میں البتہ بہت زیادہ بخشنے والا ہوں، مہربانی کرنے والا ہوں اس کے لیے جو رجوع کرے، توبہ کرے، ایمان لائے اور اعمال صالحہ کرے، ثم اهتدى اور پھر ہدایت کے رستے کو اختیار کرے، ہدایت کے رستے کو چن لے، منتخب کر لے، اس پہ ڈٹ جائے اور اس پہ چلتا رہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں تین چیزیں بیان فرمائی ہیں کہ ایک تو پاکیزہ، تو ہر حلال چیز جو ہے وہ بعض دفعہ پاکیزہ نہیں رہتی، اس میں کوئی خرابی پڑ جاتی ہے، کوئی حرمت واقع ہو جاتی ہے، کئی دفعہ وہ کسی چیز کے مکس ہو جانے سے قابل استعمال نہیں رہتی۔ دودھ ہے تو اس میں اگر کوئی شراب وغیرہ کا قطرہ پڑ گیا ہے تو اب وہ طیب نہیں رہا، پاکیزہ نہیں رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ چیزیں کھانے کا حکم دیا ہے، اور وہ پاکیزہ چیزیں جو اپنی ہیں، اور اپنی پاکیزہ چیزیں کھاتے ہوئے بھی سرکشی نہیں کرنی، حد سے نہیں بڑھنا، ایک حد تک کھانا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مومن آدمی ہے وہ تو ایک آنت سے کھاتا ہے، اور جو کافر آدمی ہے وہ 7 آنتوں سے کھتا ہے۔ اب یہ ضرب المثل کے طور پہ 7 امعاء کے الفاظ ہیں حدیث میں، ان المؤمن یاکل ان الکافر لیاکل فی 7 امعاء، کافر آدمی 7 آنتوں سے کھاتا ہے۔ تو اسے سمجھنے کے لیے اس کا فہم یوں حاصل کیا جا سکتا ہے کہ ایک مسلمان کے مقابلے میں کافر شخص جو اللہ تعالیٰ پہ ایمان نہیں رکھتا وہ 7 گنا زیادہ کھاتا ہے، چونکہ اس میں شیطان کا حصہ بھی ہے اور جنات کا حصہ بھی ہے، اور دوسرا بے برکتی بھی ہے، نحوست بھی ہے۔ تو ایک ایمان والا شخص ایک کافر کے مقابلے میں اتنا کم کھاتا ہے، اس کی روحانی غذا وہ زیادہ ہوتی ہے، جسمانی غذا بہت ہی کم ہوتی ہے۔ تو اپنا کھانا کھاتے وقت بھی حد سے تجاوز نہیں کرنا، حد سے نہیں بڑھنا، بلکہ احادیث کی روشنی میں جو کہا گیا ہے کہ کھانا کھانا ہے تو اس میں 3 حصے پیٹ کے، ایک ہوا کے لیے، ایک پانی کے لیے اور تیسرا روٹی کے لیے، کھانے کے لیے۔ اور بہترین اصول حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے، جس کی وجہ سے مدینہ طیبہ کے قریب طبیل باتے تھے علاج کرنے کے لیے لیکن وہ واپس چلے جاتے تھے، وہ اصول یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پابند کیا تھا امت مسلمہ کو، حضرات صحابہ کرام کو، کہ جب تک اچھی طرح بھوک نہ لگے تب تک کھانا شروع نہ کرو، اور جب کھانا شروع کر دو تو ابھی بھوک باقی ہو تو بس کر دو۔ تو اس طرح انسان کا معدہ جو ہے وہ ڈسٹرب نہیں ہوتا اور انسان کی صحت بالکل ٹھیک رہتی ہے۔ تو یہ چیزیں انسان کی صحت پہ اثر انداز ہوتی ہیں، بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہیں۔ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي جو یہ سمجھتا ہے کہ میرے اپنے ذاتی معاملات ہیں، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں،
تو جب وہ سرکشی کرے گا، تجاوز کرے گا، تو اس پہ میرا غصہ حلال ہوگا، تو پھر وہ نقصان میں چلا جائے گا، خسران میں چلا جائے گا۔ اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جو بندہ توبہ کرے، رجوع کرے، تابہ کا مطلب اصل ہوتا ہے توجہ کرنا، تابہ یتوب توجہ کرنا۔ بعض جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں تاب اللہ کے الفاظ آتے ہیں، تاب اللہ، یہاں سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے توبہ کی ہے، یہاں سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توجہ فرمائی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے بھی تابہ کے الفاظ آتے ہیں، تو یہاں بھی اصلاً توبہ کہتے ہی اس کو ہے کہ جس میں بندہ توجہ کر لے، غور کر لے، واپس پلٹ آئے اور پھر مداوع کر لے، رجوع کر لے۔ بے شک میں بخشنے والا ہوں اس کو جو توجہ کرے۔ کس پہ توجہ کرے؟ آمنا، ایمان پہ، وعمل صالحا، درست عمل پہ، ثم اہتدی، پھر ہدایت کے طریق پہ، اس کو اختیار کرنے پہ جب وہ توجہ کرے تو اس کے لیے پھر میں بخشنے والا ہوں، پھر میں معاف کرنے والا ہوں۔ پھر آگے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو جاتا ہے۔ پیچھے سے بھی یہی تھا کہ فرعون کو اللہ تعالیٰ نے اسی دریا کے اندر غرق کر دیا جہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کے لشکروں کو پار کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بطور نعمت اس آزادی کا تذکرہ فرمایا، اور یہ بھی کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی تم پہ نعمت ہے کہ کس طرح تم پہ ظلم ہوتے تھے، کس طرح تم پہ تشدد ہوتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان ظلم و تشدد سے تم کو نجات دی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں ملک عطا کیا، روزی روٹی عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے کرم نوازیاں کی، مہربانیاں کی۔ پھر آگے وہی بات شروع ہو جاتی ہے کہ وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ قَالَ هُمْ أُولَٰئِ عَلَىٰ أَثَرِي وَأَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي لِتَرْضَىٰ۔ یہاں اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے جلدی کے بارے، قوم کے معاملات کے حوالہ سے، اور پھر اپنی قوم کو احکام دینے کے حوالہ سے، ان کو لا کے آباد کرنے کے حوالہ سے اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ اے موسیٰ، تجھے اپنی قوم کے بارے کس چیز نے جلدی میں ڈالا؟ تو نے یہ اتنی تیزی اور اتنی پھرتیاں کیوں کی؟ قَالَ هُمْ أُولَٰئِ عَلَىٰ أَثَرِي وَأَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي لِتَرْضَىٰ۔ اثر اصل میں پاؤں کے نشانات کو کہتے ہیں۔ اثر حدیث کے اندر ایک طرق کا نام ہوتا ہے جہاں ہم کہتے ہیں کہ یہ مسند ہے، اور یہ منقطع ہے، یہ معضل ہے، یہ اثر ہے۔ اثر عمومی طور پہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے قول پہ بولا جاتا ہے، کہا جاتا ہے آثار صحابہ۔ تو اثر کا مطلب اصلاً ہوتا ہے پاؤں کے نشان۔ تو یہ اولائی علی اثری یہاں بطور ضرب المثل بولا گیا ہے، کہ بندہ کہتا ہے نا کہ یہ آپ بڑی پھرتیلی کر رہے ہیں، تو بندہ ضرب المثل کے طور پہ کہتا ہے۔ جیسے ہمارے ہاں ایک لفظ بول دیتے ہیں کہ جامندیاں سونا دے منہ تکھے، یا یہ جملہ بولتے ہیں جیسی کوکو ویسے بچے۔ تو اولائی علی اثری، یہ میرے قدموں پہ، میرے تابع، میرے پیچھے چلنے والے لوگ، تو میں ان کے حوالہ سے یہ جلدی چاہ رہا ہوں کہ اے اللہ تو ان سے راضی ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہو جائے۔ تو نبی کی یہ بہت زیادہ تمنا ہوتی ہے، بہت زیادہ تڑپ ہوتی ہے، جستجو ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ میری قوم سے کسی نہ کسی طرح راضی ہو جائے، اور قوم ایسا عمل کرنے پہ لگ جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک مرتبہ ایسا موقع ہوا ہے کہ ایک بات اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، تو سارے صحابہ پریشان ہو گئے کہ اس پہ عمل کیسے کریں گے۔ وہ بات سورۃ البقرہ میں ہے کہ اگر تم دل کے اندر کسی برائی کا ارادہ بھی کرو گے نا، یحاسبکم بہ اللہ، تو اللہ تعالیٰ اس کا محاسبہ کریں گے۔ تو صحابہ کہنے لگے کلفنا من الاعمال ما نطیق، اے اللہ کے رسول ہمیں ایسے عمل کی تکلیف دے دی گئی ہے جس کی ہم استطاعت ہی نہیں رکھتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ایسا نہ کہو، بلکہ تم کہو کہ ہم اللہ پہ راضی ہیں، تو اللہ تمہارے ساتھ راضی ہو جائے گا۔ اور ایسی بات نہ کرو جیسی بات بنی اسرائیل کیا کرتے تھے، تم یہ کہو سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے فوراً جو خیال دل کے اندر آ رہا تھا اس خیال سے توبہ کی کہ اللہ تعالیٰ جب راضی ہو گیا تو پھر وہ نیکی کی توفیق بھی دے دے گا۔ تو اس لیے سب سے بڑا کلمہ جو اذکار میں سے ہے وہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا کہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا بالارادہ۔ ایک ہے کہ بالجملہ، ایک ہے بالارادہ، ارادتاً بندہ کہے کہ رضیت باللہ ربا، میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوں۔
وبالاسلام دینا، اور اسلام کے دین ہونے پہ میں قلب و جگر سے راضی ہوں، وبمحمد النبی، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پہ راضی ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کو موت آنے کے بعد اللہ تعالیٰ تب تک جنت میں داخل نہیں کر دیں گے جب تک اللہ اس کو راضی اور خوش نہیں کر دیں گے۔ یہ اتنے زبردست کلمے، یعنی جنت میں جانے کے لیے اللہ تعالیٰ اسے خوش، کسے؟ جو اللہ پہ خود راضی ہو گیا، اللہ پہ خوش ہو گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ راضی ہو گیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم المرسلینی پہ راضی ہو گیا کہ آپ آخری نبی ہیں، میرے نبی ہیں، امام کائنات ہیں، میں ان پہ ایمان لایا ہوں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ اس شخص سے فرمائیں گے تو یہ کہا کرتا تھا کہ میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پہ راضی، اسلام کے دین ہونے پہ راضی، اب مجھے اپنے جلال و جلالی و عزتی، مجھے اپنی جلال اور اپنی عزت کی قسم ہے، جب تک تو راضی نہ ہو جائے گا تو تب تک تجھے جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا۔ تو راضی ہو، پہلے خوش ہو، تو پھر اسے راضی کرنے کے لیے جو وہ ڈیمانڈیں کرے گا، جو وہ دل کے اندر خیال رکھے گا، جو وہ امنگیں رکھے گا، اس کی امنگیں، ڈیمانڈیں، امیدیں وہ ساری کی ساری پوری کی جائیں گی، حتیٰ کہ اس کے دل میں ڈیمانڈیں ڈالی جائیں گی کہ یہ بھی چیز ہے، یہ بھی چیز ہے، یہ بھی چیز ہے، پھر وہ کہے گا کہ فَبِعِزَّتِكَ، اللہ تیری عزت کی قسم ہے، رضیت باللہ، میں تیرے اوپر راضی ہوں، میں تیرے اوپر خوش ہوں، اور میری نسلیں بھی راضی، میں بالکل مطمئن ہوں، اور کسی قسم کا تو نے کوئی میرے ساتھ کمی نہیں کی، تیرے احسانات ہیں کہ وہ شمار نہیں کیے جا سکتے۔ اللہ پھر مزید احسانات کریں گے، کس پہ؟ جو اللہ پہ راضی ہو رہا ہے۔ اس لیے نبی کی سب سے پہلی خواہش یہ ہوتی ہے کہ قوم اللہ سے راضی ہو جائے، اور دوسری ہے کہ اللہ قوم سے راضی ہو جائے۔ لیکن یہ جو بنی اسرائیل نے، یہ کیا ہوا؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ نہ تو اللہ پہ راضی ہوئے، نہ اللہ ان پہ راضی ہوا۔ اللہ جو چیز دیتے رہے اس چیز پہ راضی نہیں ہوئے، جو دین دیا دین پہ راضی نہیں ہوئے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کو نبی بدلنے کی ڈیمانڈیں کرتے رہے، دن ملا تو دن بدلنے کی ڈیمانڈیں کرتے رہے، کوئی حکم ملا تو حکم ملنے کی ڈیمانڈیں کرتے رہے۔ بالآخر ہوا کیا؟ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ، اللہ تعالیٰ نے ذلت، مسکنت اور کمینگی، لاچارگی ان کے چہروں پہ مسلط کر دی، اور دنیا کے سب سے بدترین لوگ ان کو بنا دیا، اور ہمیں یہ کہہ دیا کہ صراط الذین انعمت علیہم کہنا ہے تو ساتھ میں ان کو نکالنا ضرور ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ جن پہ تیرا غصہ ہوا، جو گمراہ ہوئے، ان کا رستہ ہمیں نہ دکھانا، ان جیسی عادتیں ہمیں نہ ڈالنا، اور ہمیں صراط مستقیم دکھانا، سیدھا رستہ دکھانا۔ یہی اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اسلام کے ہوتے ہوئے ہمیں مطمئن ہو جانے کی توفیق دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ ایمان لا کے مطمئن ہو جانے کی توفیق دے۔ اللہ مشکل کشا، حاجت روا پروردگار رب العالمین ہے، قرآن مجید اس کا دیا ہوا نور ہے اور معجزہ ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ ایمان رکھنے کی توفیق دے، اور جتنے بھی ہمارے اخلاقی معاملات ہیں ان اخلاقی معاملات کا دائرہ کار بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کی روشنی میں طے کرنے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر